تمام حاضرین و سامعین کو ماہ ربیع النور شریف بہت بہت مبارک ہو۔ یوں ہی ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے، حضور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت کے جذبات کو جلا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کے جذبات کو جلا ملتی ہے اور مزید جذبات ہمارے اجاگر ہوتے ہیں۔ اور یہ 12 روزہ محافل شریف کا انعقاد، اور وہ بھی نماز فجر کے بعد، انتہائی خوش آئند اقدام ہے، جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک سننے اور سنانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میں بار دیگر ایک بار پھر تمام حاضرین کو اور سامعین کو ماہ ربیع الاول شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام، خصوصاً حضور پر نور شاف یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے قبور منورہ میں نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، سلام کرنے والوں کا سلام سن کر ان کو پہچانتے ہیں اور سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ مستفیدین کو، فیض حاصل کرنے والوں کو فیوض و برکات سے نوازتے ہیں، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں جن کو اپنے جمال جہاں آرا سے نوازتے ہیں، اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ اور تمام انبیاء کرام بالخصوص حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تصرفات فرماتے ہیں۔ ان کی حیات اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حیات حقیقی ہے اور مثل سابق جسمانی ہے، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو نوازتے ہیں۔ اپنے امتیوں کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور جن میں کوئی برائی پائی جاتی ہے ان کا مشاہدہ فرما کے رنجیدہ خاطر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ دوسری بات، عام طور پہ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ کہتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو موت آئی ہے۔ کل نفس ایک اٹل، کل نفس ذائقۃ الموت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ اور تمام انبیاء کرام کے بارے میں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قاعدہ ان پہ بھی جاری ہوا ہے، لیکن فقط صدق وعدہ پورا، صدق قضا ہے، موت کا وعدہ ہے، فقط وہ پورا ہوا ہے۔ اور ایک آن کے لیے موت آئی ہے، اور اس ایک آن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر وہی حیات حقیقی جسمانی عطا فرما دی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ مروان بن حکم کا دور حکومت تھا، حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری کے لیے آیا۔ دیکھا کہ کوئی شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور سے لپٹا ہوا ہے، قبر انور سے لپٹا ہوا ہے۔
وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھا، مروان بن حکم نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اتدری ما تفعل، کہ اے حضور کے روضہ انور سے لپٹنے والے اور چہرے کے بل ان پر لیٹنے والے، بتا تجھے معلوم نہیں کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اتدری، تجھے معلوم بھی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر اس شخص نے جو لپٹے ہوئے تھے، جب مڑ کے دیکھا مروان بن حکم حیران رہ گیا، ڈرنے لگا۔ دیکھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں خاص میزبان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور کے قبر انور سے لپٹے ہوئے ہیں۔ پوچھا جب اس نے اتدری ما تفعل، تجھے معلوم ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمانے لگے نعم نعم جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، ہاں مجھے پتا ہے، اور یہ تو سن لے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ یہ نبی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیاتی حقیقی جسمانی عطا فرمائی ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت پہلے سے کہیں زیادہ اعلیٰ حیات عطا فرمائی ہے۔ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس وقت پتھروں کے پاس نہیں آیا جو تم مجھے کہہ رہے کہ اتدری ما تفعل، بلکہ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاویداں بخشی ہے۔ اسی طرح سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابو داؤد شریف میں، سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ راوی ہیں اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، اب فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعۃ، کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اکثروا علی من الصلاۃ فی یوم الجمعۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی، فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تورد علیک صلاتنا وقد عدمت، حضور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کیا ہمارا سلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ کریم نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علی نبینا و علیہم السلام کے اجساد طاہرہ کو کھائے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں سلام کرنے والوں کا سلام سنتے بھی ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وہ حدیث پاک ہے کہ ابن تیمیہ جو حدیث کے بارے میں بڑی شدت اختیار کرتا تھا، ان کے شاگرد خاص ابن قیم نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے۔ اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدا لا یصلی علی، بے شک تم میں سے کوئی ایک مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا الا اریدت علی، مگر اس سلام صلات پڑھنے والے کا، اس درود پڑھنے والے کا درود اریدت علی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حتی یفرغ منہا، حتیٰ کہ وہ فارغ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ایک مجھ پر درود پاک پڑھنے والا جب درود پاک پڑھتا ہے، وہ درود پاک پڑھنے سے ابھی فارغ نہیں ہوتا کہ اس کا درود پاک میری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علی وسلموا
صلو علیہ وسلموا، تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو اور سلام بھیجا کرو، فإن صلاتکم وسلامکم تبلغنی اینما کنتم، فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا صلاۃ و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اینما کنتم، تمہارا صلاۃ و سلام مجھے پہنچ جاتا ہے، تم جہاں کہیں بھی بھیجو، جہاں کہیں بھی ہو، روئے زمین پر جہاں جس مرضی گوشے میں ہو، کائنات کے جس مرضی کونے میں، تنہائی میں، خلوت میں یا جلوت میں، بازار میں یا گھر میں، جہاں کہیں بھی تم مجھ پر سلام بھیجو، فرمایا تبلغنی اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا صلاۃ و سلام مجھے پہنچ جاتا ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات حقیقی جسمانی کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور سلام کرنے والوں کا سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ روحی الا رد اللہ الی روحی، فرمایا تم میں سے کوئی ایک جب مجھے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو مجھ میں لوٹا دیا ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں اس سلام کرنے والے کا سلام دیتا ہوں، میری روح کو میری طرف لوٹا دیا ہے۔ بھئی حضور علیہ السلام سے کہ جسم انور سے ایک لمحے کے لیے روح جدا ہوئی، کیونکہ قاعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس قاعدے کے تحت حضور پر بھی یہ اجل آئی، لیکن ایک لمحے کے لیے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ صدق کو، اس وعدہ کو پورا کرنے کے بعد پھر اسی پہلی حیات جسمانی حقیقی کو اسی طرح لوٹا دیا جس طرح کے حضور علیہ السلام پہلے تھے۔ لیکن کہتے کہ جب روح کو لوٹانا ہی تھا تو پھر روح کو جسم سے نکالا کیوں؟ ویسے تو سب کی طرف روح کو لوٹایا جاتا ہے، حضور کی طرف روح کو لوٹایا گیا ایک خاص وصف کے ساتھ کہ ان کی حیات جسمانی اور حقیقی ہے۔ روح جب نکالی کیوں؟ جب واپس لوٹانی تھی روح کو نکالا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ حضور علیہ السلام کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہت بہتر ہے۔ روح کو نکالا اور پھر اس کو اجازت دی کہ تو پہلے آسمان پہ چلی جا، دوسری پہ چلی جا، تیسری پہ چلی جا اور عرش پر چلی جا اور جنت کے باغوں میں سیر کر، اور تجھے اجازت ہے جو مکان تجھے اچھا لگے اس مکان میں اپنا بسیرا کر لے۔ روح کو جسم سے نکالا، اس کو جہاں کی سیر کرائی گئی، جنت کی سیر کرائی گئی، جگہ جگہ پر پھری، لیکن پھر جب اس کو اجازت دی گئی کہ جو مقام تجھے اچھا لگتا ہے اس مکان میں اپنا بسیرا کر لے، تو روح حضور کے جسم انور سے جدا ہوئی، جدا کی گئی، باہر نکلی اور طرح طرح کے مقامات پہ گئی، جنت کی سیر کی، جنت کے باغوں میں گئی، لیکن آخرکار اس نے یہ سارا سیر کرنے کے بعد آخرکار اس نتیجے پر پہنچی کہ 1000 مقام اچھے صحیح، لیکن حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے بہتر کوئی مقام نہیں۔ یا اللہ مجھے حضور کے جسم سے وابستہ کر دے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، موت آئی تو میں یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ موت آئی، گویا کہ یوں سمجھتے ہیں کہ حضور ایک لمحے کے لیے نیچے آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ موت حضور پر طاری نہیں ہوئی، بلکہ موت نے یہ شرف پایا حضور سے وابستہ ہو کر، کیونکہ آپ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ کہیں کوئی یہ نہ کہے
کہ حضور موت کے لیے کیسے رحمت ہیں۔ موت آئی لیکن حضور سے نسبت کا شرف پانے کے لیے، کہ حضور کے جسم پر تھا، حضور کے گویا کے لب ہائے مبارک کو بوسہ دینے کے لیے آئی، شرف پایا اور پھر جنت کے باغوں میں گئی، آخر کار کوئی مقام بہتر نہ پایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں آئی۔ فرمایا الا رد اللہ الی روحی، کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو دوبارہ میری طرف لوٹا دیا ہے۔ اب مجھے سلام کرنے والے جب سلام کرتے ہیں، فرمایا میں ان کا سلام سنتا بھی ہوں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے فنبی اللہ حی یرزق، کہ انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور یرزق رزق دیے جاتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، ان کو رزق ملتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی کو ہی بڑے خوبصورت انداز سے ایک منظوم کلام میں اس طرح جمع فرما دیا ہے، اس طرح جمع فرما دیا کہ گویا کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہے زندہ ان کا جس میں پر نور بھی روحانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اوروں کی روحیں کتنی ہی لطیف، اوروں کی روحیں کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کا قبطانی ہے۔ پاؤں جس خاک پر رکھ دیں وہ بھی، پاؤں جس خاک پر رکھ دیں وہ بھی روح ہے، پاک ہے، نورانی ہے۔ حضور کی جسم کی بات کرتے ہو، حضور پاؤں مبارک جس خاک پر رکھ دیں وہ خاک بھی زندہ ہے، پاک ہے اور نورانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی ازواج کا جائز ہے نکاح، اس کی ازواج کا جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان سے نکاح جائز نہیں، اس لیے کہ حضور زندہ ہیں، ان کی ازواج کے لیے نکاح جائز ہوتا ہے جن کے شوہر اس دنیا سے چلے جائیں اور وفات پا جائیں، حضور تو زندہ ہیں۔ فرمایا اس کی ازواج کا جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ فرمایا یہ ہیں حیض ابدی، اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں حیض ابدی، ان کو رضا صدق وعدہ کی فقط قضا پانی ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔